ناظرین و سامعین، شاہ جی کا گھرانہ جب سے پڑوس میں آباد ہوا تھا، محلے میں غیر محسوس انداز سے چند اچھی روایت کا پھر سے احیا ہوا تھا، لیکن اس میں سارا کمال ان کے چھوٹے سے کم سن برخوردار زین کا تھا۔ وہ تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز یا سالن، بھلے تھوڑی سی مقدار ہی میں صحیح، لیکن ہمسائے میں بانٹنے آتا۔ بڑی معصومیت سے پلیٹ پکڑاتے ہوئے کہتا، نانا جی نے بھیجا ہے۔ ہم شکریہ سے رکھ لیتے اور نانا جی کو سلام کا کہتے۔ وہ فوراً وعلیکم السلام کہہ کر پلٹ جاتا۔ کبھی کسی کی ولادت کا ختم، کبھی کسی کی شہادت کا، ہم بڑوں تک کو معلوم نہ ہوتا، لیکن متانت سے رکھ لیتے۔ کبھی ویسے ہی تحفتاً کہ ہم نے بوٹی چاول بنائے تھے، آپ بھی لیں۔ بہت پیارا اور حسین سا معصوم چہرہ تھا، لیکن ماں یا نانا کی تربیت بھی خوب تھی۔ اب شرما شرمی اور بھی کچھ گھرانے ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کھانا شروع ہو گئے تھے، اور بچے ہی نہیں، ہم بڑے بھی سلام کرنے میں پہل کرنے لگے تھے۔ لیکن ہم نے اس کے والد کے سوا کم ہی کسی کو دیکھا تھا۔ سید تھے تو پردہ تو سخت تھا ہی، لیکن نانا جی بھی کبھی چھت یا گلی میں نظر نہ آئے۔ چھت پر بھی وہی بچہ پرندوں کو دانہ دن کا ڈالتا نظر آتا۔ لیکن آج تو کمال ہی ہو گیا، میں چھوٹے شاہ جی سے پلیٹ پکڑ ہی رہا تھا کہ زلزلہ آ گیا۔ زلزلہ شدید تھا، میں اور باقی محلے دار تیزی سے باہر کو لپکے، لیکن چھوٹے شاہ جی نے اچانک عجب حرکت کی۔ اس بچے نے بڑی زور سے زمین پر داہنا پاؤں اٹھا مارا اور تہمکانہ لہجے میں گویا ہوا، اے زمین مت کر، دیکھتی نہیں ہم کھڑے تو ہیں۔ زلزلہ تو خیر رک ہی گیا، لیکن ہمیں ہنسی آ گئی۔ ہم سب نے ننھے زین کو گھیر لیا۔ وہ گھر کو پلٹ رہا تھا کہ میں نے پوچھا، شاہ جی اگر یہ آپ کی بات نہ مانتی تو؟ وہ بے نیازی سے بولا، کیسے نہ مانتی؟ میں نے کہا، پھر بھی اگر نہ مانتی تو؟ نہیں، نانا جی نے بتایا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ عجب یقین و اطمینان تھا لہجے میں، اور ایک شان بے اتنائی جو ہم بڑوں کو اب چبھ رہی تھی۔ یار آج اپنے نانا جان سے تو ملواؤ ہمیں۔ اب وہ تیزی سے پلٹا تھا اور حیران ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ نانا جان سے نہیں ملے؟ عجب بے یقینی، حیرت و اچنبھا تھا اس لہجے میں۔ شیخ صاحب بولے، یار ہمیں تو وہ کبھی باہر نظر ہی نہیں آئے۔ آپ سب ان کو نہیں دیکھتے؟ وہ حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ تعصب اور شدید درد تھا اس لہجے میں، کیونکہ ہم سب یک زبان بولے تھے، نہیں۔ اچھا پھر آپ لوگ مدینہ منورہ ہی ہو آئیے۔ ایک سنسنی کی لہر تھی جو میرے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ یہ زلزلہ نہیں، بھونچال تھا جو میرے تقوی کے بت کے در پہ ہے۔ میں نہیں رہا، وہ ذات کا ہی نہیں کردار کا بھی سید نکل آیا تھا۔ میں نے اس کی پھٹی ہوئی پینٹ کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پچھلے دنوں جب شدید بارش ہوئی تو دفتر سے واپسی پر مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں میری گاڑی کشتی میں نہ تبدیل ہو جائے۔ اچانک ذہن میں آیا کہ گاڑی دفتر میں ہی کھڑی کر دیتا ہوں اور خود آن لائن ٹیکسی پر چلا جاتا ہوں۔ 2 دن پہلے ہی میں نے سمریز سے آن لائن ٹیکسی منگوانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ موبائل نکالا اور ٹیکسی کے لیے آرڈر کیا۔ 10 منٹ بعد ایک گاڑی قریب آ کر رک گئی۔ میں نے موبائل سے گاڑی کا نمبر چیک کیا، ڈرائیور کی شکل دیکھی، نام پوچھا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ گاڑی نئے ماڈل کی تھی اور کافی آرام دہ۔ اے سی بہت شاندار کولنگ کر رہا تھا۔ ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا، عمر یہی کوئی 27-28 سال ہوگی۔ گاڑی مین روڈ پر آئی تو میری نظر اچانک اس کی پینٹ پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ حالات سے تنگ یہ نوجوان مجبوراً کسی اور کی ٹیکسی چلانے پر مجبور ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ رات کو یہ ٹیکسی چلاتا ہوگا اور صبح یونیورسٹی جاتا ہوگا۔ اس کی ایک بیمار ماں اور اپاہج باپ بھی ہوگا۔
سر پر 2 بہنوں کی شادی کا بوجھ بھی ہوگا، اس لیے بیچارہ نئی پینٹ تک نہیں لے سکتا۔ میں نے اپنی شرٹ کی آستین سے آنسو پوچھے اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ اس نے چونک کر مجھے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا اور جلدی سے بولا، پلیز اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ کے پاس کرایہ نہیں۔ میں سٹپٹا گیا، نہیں بیٹا، یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں اپنی نہیں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری مدد؟ کیوں؟ بس میرا دل کر رہا ہے۔ ایسا کرو، جب تم مجھے ڈراپ کر کے جانے لگو تو جینس کی پینٹ لیتے جانا۔ میں نے زیادہ نہیں پہنی، 6 ماہ پہلے 5000 کی لی تھی۔ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ لال ہو گیا، چلا کر بولا، میں کیوں لوں آپ کی پینٹ؟ میں سمجھ گیا کہ بچہ انا پرست ہے، تسلی دی، بیٹا میں تمہاری خودداری کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہیں پینٹ لینا ہی ہوگی۔ کسی کی اتنی اچھی گاڑی میں یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے زور سے گاڑی کو بریک لگائے اور دانت پیستے ہوئے بولا، اوئے یہ میری اپنی گاڑی ہے اور میں شوق سے فارغ وقت میں اسے بطور ٹیکسی چلاتا ہوں، اور جس پینٹ کو تم پھٹی ہوئی کہہ رہے ہو وہ آج کل کا فیشن ہے۔ یہ پھٹی ہوئی پینٹ 10,000 کی ہے۔ میں یک دم سہم گیا اور گھر کے باہر پہنچتے ہی نیواں ہو کے اندر چلا گیا۔ میں فیشنیبل تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا۔ موٹے فریم والی اینک آج کل کا فیشن ہے، لیکن اللہ جانتا ہے ایسی ہی اینک میری نانی پہنا کرتی تھی۔ میں نانی کی اینک کو بطور فیشن کیسے پہن لوں؟ آپ نے کبھی لال رنگ کی پینٹ پر گہرے پیلے رنگ کی شرٹ اور پایوں میں نیلے بوٹ دیکھے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی فیشن ہے۔ میں نے ایک فیشنیبل دوست سے پوچھا تھا کہ میرے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا فیشن تجویز کرو۔ اس نے غور سے میرا جائزہ لیا اور کہنے لگا، تم بال کھڑے کر لو۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کیوں؟ میں کوئی؟ اس نے جلدی سے میری بات کاٹی، یقین کرو کچھ فیشنیبل لگو گے۔ چھوڑو یہ ڈریس شرٹس اور فارمل ڈریسنگ، کچھ مختلف نظر آؤ۔ میں نے خوش ہو کر اسے درخواست کی وہ خود ہی میرے بال سیٹ کروا دے۔ موصوف مجھے ایک زنانہ نما مردانہ پارلر پر لے گئے۔ واپسی پر میں نے شیشہ دیکھا تو کانپ گیا۔ میرے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اپنے گھر کی گلی کا موڑ مڑتے ہی ایک محلے دار کی نظر پڑ گئی۔ پہلے تو آنکھیں پھاڑے میرے بال دیکھتا رہا، پھر قریب آ کر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا، بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں ہونٹ سکیٹر کر سیلفی بھی بنانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے موبائل ہی ٹھیک سے نہیں پکڑا جاتا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ایک ہاتھ سے موبائل سیدھا کر کے سیلفی بنا لیتے ہیں۔ میں نے تو جب بھی سیلفی بنانے کی کوشش کی موبائل پر نیلا گلاس پروٹیکٹر لگوانا پڑا۔ میں جھینگے اور کیکڑے بھی کھانا چاہتا ہوں تاکہ شکل سے نہ صحیح کھانے سے ہی فیشنیبل نظر آؤں، لیکن پتہ نہیں کیوں کسی چائنیز ریسٹورنٹ جاتے ہوئے راستے میں کسی چھوٹے سے ہوٹل پر دال ماش اور تندور کی تازہ روٹیاں دیکھتا ہوں تو غش پڑ جاتا ہے اور پھر میرے لیے آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بات بات پر انگریزی بھی بولنا چاہتا ہوں تاکہ یک دم سامنے والے پر حاوی ہو جاؤں، لیکن یہاں بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ مردانہ کانوں میں بالی پہننا بھی فیشن ہے، بغیر جرابوں کے بوٹ پہننا بھی فیشن ہے، شرٹ کا اوپر سے دوسرا بٹن کھلا رکھنا بھی فیشن ہے، حالانکہ پہلے یہ لفنگا پن کہلاتا تھا۔ کھانے پینے سے لے کر بول چال، گھر کی بناوٹ، چہرے کے تاثرات، بالوں کی تراش خراش تک ہر چیز فیشن کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک فیشن شو میں تو میں نے ایسے ماڈل لڑکوں کو بھی دیکھا جنہوں نے غرارے پہن رکھے تھے۔ غرارے مجھے بھی پسند ہیں، لیکن صرف گرم پانی کے۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی فیشنیبل نہیں بن سکوں گا۔ یہ دکھ مجھے کھاتا جا رہا ہے۔ میں ٹینڈ کروا کے اپنے بازو پر ٹیٹو بنوانا چاہتا ہوں۔
टी शर्ट और शॉर्ट के नीचे जोगर पहनकर, कानों में हैंड फ्री लगाकर, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल पकड़कर शॉपिंग करना चाहता हूँ। बाथ टब में नहाना चाहता हूँ, कड़वी कसीली कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। बल्कि ये सब तो कुछ नहीं, मैं तो कांटे से चाय पीने का भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेकिन ताहाल कामयाबी नहीं हो रही। जितना फैशनेबल होने की कोशिश करता हूँ, उतना ही रिवायती ज़िंदगी में धंसता चला जाता हूँ। मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि बेकरी में मेरा हाथ चॉकलेट की तरफ उठ जाए, लेकिन दूसरी तरफ करीम रोल भी रखे होते हैं। लौट जाती है, इधर को भी नज़र किया कीजिए। कलेजा धक सा रह जाता है। फिर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। किसी फूड चेन से 700 रुपए का बर्गर खा लूँ तो घर पहुँचते ही पेट भर कर खाना खाता हूँ। सो तय हुआ कि मैं फैशन से कोसों दूर हूँ। मेरे एक दोस्त का कहना है कि मैं सिर्फ उसी सूरत में फैशनेबल बन सकता हूँ अगर मैं किसी की परवाह ना करूँ। ये तरीका भी मैं आजमा कर देख चुका हूँ। एक दफ़ा उसने मुझे फैशनेबल बनाने की कोशिश करते हुए सख्ती से ताकीद की कि कल मेरे यहाँ खाने पर सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहन कर आना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि लोग जूते भी पहन कर आए हुए थे। नाज़रीन, सामने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी और दिलचस्प वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।